السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ ابھی 26ویں پارے کی کئی آیات تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے، اور وہ مہمان انسانی شکل میں تھے، لیکن وہ دراصل فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کے لیے اپنے بچھڑے کو قربان کر دیا۔ آئیے پوری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، استفہام کے انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو شروع کیا ہے، اس واقعے کی عظمت اور اس کا مقام کو واضح کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ قرآن کہتا ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ انسان آئے، دراصل وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو جیسے آئے فقالوا سلاما، سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، مطلب سلام کا جواب دیا، اور یہ بھی کہا قوم منکرون، یہ تو اجنبی لوگ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے، بس انسانی شکل میں آئے تھے، مگر یہ کون ہے، کہاں کے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس سے ناواقف تھے۔ بس گھر میں آئے ہیں، گھر میں آنے کی وجہ سے ان کو اپنا مہمان مانا، اور ان کی ضیافت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے گھر کے اندر گئے اور اپنے گھر کا ایک بچڑا قربان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلی، جلدی جلدی اپنے گھر میں آئے، اندر داخل ہوئے۔ فجاء بعجل سمین، گھر کے اندر گئے، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو بھنا، بنایا، پکایا، اور اس کو پکا کر کے، بھن کر کے لا کر مہمانوں کی ضیافت کے لیے پیش کر دیا۔ فجاء بعجل سمین، موٹے فربے بچڑے کے ساتھ آئے، یعنی اس کو پکا کر کے لے کر کے آئے۔ فقربہ الیہم، اس گوشت کو پیش کیا مہمانوں کی خدمت میں۔ قال الا تاکلون، جب پیش کیا تو کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی کھا نہیں رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ شرم کی وجہ سے نہیں کھا رہے، کہا ما لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا قال الا تاکلون، قرآن کہتا ہے ابراہیم نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یہ آخر کس مقصد سے آئے ہیں کہ میں ان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، ان کی ضیافت کر رہا ہوں، یہ نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ دستور ہے کہ اگر آدمی گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے، یہ پہچان ہے کہ وہ آدمی ہم سے ناراض ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسی خوف میں تھے کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں، کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ فأوجس منہ خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے اندر خوف لاحق ہو گیا، ڈر گئے، یعنی مہمانوں سے آپ خوف کھا گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیوں ناراض ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری کیفیت کو، یعنی جو خوف اور جو پریشانی نظر آ رہی تھی، فرشتوں نے محسوس کر لیا، فوراً کہا لا تخف، قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ابراہیم ڈریے مت، خوف مت کھائیے۔ وبشروہ بغلام علیم، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ایک بچے کی بشارت دی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت سنائی۔ پھر وہاں پر یہ بات واضح کی کہ ہم لوگ
نورانی مخلوق ہیں، ہم لوگ انسانی شکل میں ضرور آئے ہیں، لیکن ہم کھانے پینے والے مخلوق نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں کہ ہم کھائیں پئیں، ہم فرشتے ہیں، اور فرشتے کھانے اور پینے سے بالکل بے نیاز رہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ ہجر 14ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اور اس طرح سے 26ویں پارے سورہ زاریات کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں کیا دروس ہیں، کیا نصیحت ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ کوئی اس میں نصیحت ہے تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نصیحت ہے۔ سب سے پہلی جو اس واقعے میں جو بات ملتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو بتاتا ہے۔ ایڈوانس ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں اور بدعقیدگی پھیلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء کو غیب کا علم رہتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب داں تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زمین سے لے کر کے فرش سے لے کے عرش تک ساری چیزیں بالکل بالکل واضح تھیں، آپ یہاں رہتے ہوئے سب چیزیں دیکھتے تھے، جانتے تھے، آپ ما کان اور ما یکون دونوں کی خبر رکھتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے۔ یہ بدعقیدگی اہل بدعت پھیلاتے ہیں۔ اس سے یعنی اس واقعے سے، ابراہیم کے واقعے سے اس بدعقیدگی کا کنڈم ہوتا ہے، بدعقیدگی کا خاتمہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہی نہیں معلوم کہ جو آئے ہیں یہ انسان ہے یا پھر مخلوق، کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ اسی لیے تو بچڑا ذبح کر کے ضیافت کے لیے پیش کیا تھا۔ دوسری بات جو اس واقعے سے بطور نصیحت میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی عزت کرنا چاہیے، ان کی ضیافت کرنا چاہیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے۔ یہ اسلام کا بڑا اہم سبق ہے، بڑا اہم حکم ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، کہا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دستور کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرے۔ پوچھا گیا کہ دستور کے مطابق مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا یوم ولیلہ وحق الضیافت ثلاثۃ ایام۔ آپ نے کہا ایک دن اور ایک رات، یعنی اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے دستور کے مطابق، یعنی جو سماج میں، جو معاشرے میں مہمانوں کی ضیافت کے تعلق سے جو معروف ہے اور جو رائج ہے وہ ایک دن اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے۔ وحق الضیافت ثلاثۃ ایام، اور مہمان کی ضیافت کا حق یہ 3 دن ہے، یعنی مہمان 3 دن تک ٹھہر سکتا ہے، 3 دن تک رہ سکتا ہے۔ تیسرا جو نقطہ اور تیسرا جو پیغام ملتا ہے اس واقعے سے وہ یہ کہ رشتہ دار ہی نہیں مہمان ہے، یعنی ہمارے گھر میں اگر کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم نے اس کو مہمان سمجھا ہے، ہمارے گھر میں اجنبی آدمی آ جائے تو بھی مہمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جو آئے تھے وہ اجنبی لوگ تھے، ان کے ریلیشن میں نہیں تھے، ان کے رشتہ دار میں نہیں تھے، ان کے اقارب اور ان کے قریبی لوگ نہیں تھے، پڑوسی نہیں تھے، اجنبی قوم تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں ضیافت کے تعلق سے یہ بھی حکم ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی آ جائے، اجنبی بھی شخص آ جائے تو بھی ہمارا مہمان ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق پیارا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ہم ضیافت کا حق ادا کریں، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ چوتھی جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ دیکھیے جیسے فرشتے آئے، انہوں نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے فرشتوں کے سلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ آنے والا سلام کرے گا، اور گفتگو کا آغاز بھی اسی سلام سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ کھانے اور پینے سے بالکل بے نیاز ہیں، اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، ان کو اتنی طاقت اللہ نے دے دی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ اپنا حلیہ بدل لیتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ یہ اپنا حلیہ
بدل لیتے ہیں، یعنی فرشتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے یہ انسان بن جاتے ہیں. کب؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے تھے لیکن فرشتے کی شکل میں نہیں تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا تھا. اور آخری بات جو نصیحت کے طور پہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ان انسانوں سے ڈر گئے تھے جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. معلوم کیا ہوا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی فطری خوف لاحق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہی کہ وہ بھی فطرت پر ہیں، وہ بھی انسان ہیں. بہت سارے لوگ یہ شغوفہ چھوڑتے ہیں اور یہ بد عقیدگی پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بشر نہیں ہیں، انبیاء کو بشر ماننا یہ گستاخی ہے. وہ اس نقطے پر غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جو انسانی شکل میں آئے تھے ڈر گئے تھے. یہ ڈرنا یہ انسان کی عادت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فطری خوف لاحق ہوا تھا جب اژدہا میدان میں ظاہر ہوا تھا. جو جادوگر اژدہا لاٹھی ڈنڈی اور رسی ڈالے تھے اور وہ اژدہا بن گئے، اس کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے. تو ڈرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، فطری تقاضے کے مطابق انسان ڈر جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوری مخلوق نہیں تھے، انسان تھے، بشر تھے. اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، وہ نوری مخلوق نہیں تھے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.